بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈالا اور اسے اتنی زور سے کھینچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا، یعنی سانس تنگ ہونے لگا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دوران تشریف لائے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا اور کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز قریش کے کچھ لوگوں نے بیت اللہ شریف میں جمع تھے اور میں بھی ان کے ہمراہ موجود تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے کسی شخص کو اس حد تک جاتے نہیں دیکھا جس حد تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں۔ کسی شخص نے کبھی اپنی قوم پر اتنی آفت نازل نہیں کی جو انہوں نے کر دی ہے۔ انہوں نے ہم کو بکھیر دیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے مذہب میں نقص نکالتے ہیں اور ہمیں بیوقوف جانتے ہیں۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے پاس سے گزرے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسنا شروع کر دیں، تو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہارے پاس دین حق لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ان لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو مشرکین بھی بکھر گئے۔ اگلے روز وہ مشرکین پھر وہیں اکٹھے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو طعنہ دے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے کہہ کر چلے گئے اور کوئی کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں تشریف لائے۔ مشرکین غصہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹے کہ تم کیا کہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صحیح کہتا ہوں، اور پھر ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کونا پکڑ لیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان آ گئے اور کہنے لگے کہ تم ایک شخص کو اذیت دیتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ مشرکین نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر پھٹ گیا اور داڑھی خون سے سرخ ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اجری پھینک دی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ اس وقت چھوٹی بچی تھی، انہیں جب پتہ چلا تو وہ بھاگی ہوئی آئیں اور اس اجری کو ہٹانا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ اس وقت دور کھڑے تالیاں بجا کر ہنس رہے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا کہ اللہ عز و جل عنقریب تمہیں تمہاری ان شرارتوں کی سزا دے گا۔ یہ وہ تکلیفیں تھیں جو دین کی راہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں۔ یہ تکلیفیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں تھیں، بلکہ حضور کے گھر والوں کو بھی ان اذیتوں کا برداشت سامنا کرنا پڑا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا بلکہ دین کو پھیلاتے چلے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو بتایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی دین کی راہ میں مصیبت یا کوئی تکلیف حائل ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے پیارے رسولوں نبیوں کو تکلیف دی گئی تو ہم کیا چیز ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی راہ میں جتنی تکلیفیں مجھے برداشت کرنا پڑی ہیں، یعنی جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں اتنی تکلیفیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، تاکہ ہماری سیرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور ہم قیامت کی رسوائی سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے، اور اگر دین کی راہ میں کوئی تکلیف آ جائے تو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔